السلام علیکم فرینڈس، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا کسی بینک میں گئے ہوں اور اپنی رقم نکلوانے گئے ہوں اور بینک کا جو کیشیئر آپ سے سوال کرے کہ جی آپ یہ پیسے کیوں نکلوانا چاہ رہے ہیں، یہ جو ہے نا پہلے ہمیں بتائیں؟ تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا ہے؟ کل کا واقعہ ہے، میرا ایک دوست جو ہے نا سرگودا نیشنل بینک میں جو ہے نا اپنی رقم نکلوانے گیا، اس نے کچھ گولڈ وولڈ پرچیز کرنا تھا۔ تو وہ جب کیشیئر کے پاس گیا تو جو ہے نا کیشیئر کے پاس جا کے اس نے اپنا چیک پریزنٹ کیا کہ جی مجھے پیمنٹ دے دیں۔ تو وہ محترمہ نے فرمایا کہ جی آپ کو پیمنٹ کس لیے چاہیے؟ اس نے کہا جی میری پیمنٹ میری مرضی ہے، جس لیے بھی چاہیے، میں آپ کو اکاؤنٹ کھلوایا تو مجھے آپ پیمنٹ دیں، میں نے آپ کو چیک دیا۔ نہیں جی، وہ میڈم کہنے لگی نہیں جی آپ پہلے بتائیں آپ نے پیسے خرچ کہاں کرنے ہیں، ہمیں یہ بتائیں، ہماری یہ پالیسی میں شامل ہے۔ اور سرپرائزنگ یہ تو میں اس کا واقعہ سن کے حیران ہوں، تو آپ سے شیئر کروں تو جو ہے نا پھر اس نے کہا کہ جی نہیں بھائی، میں نے کہیں پہ بھی اگر میں گولڈ خریدنا چاہ رہا ہوں فرض کریں تو کہتی ہے نہیں جی آپ جائیں اس گولڈ والے سے لکھوا کے لیں کہ آپ جی اس پیسے کا گولڈ لیں گے تو ہم آپ کو پیمنٹ دیں گے۔ اس نے کہا وہ بغیر میں اسے خریدے کیسے اسے پیمنٹ لا سکتا ہوں یا اسے کیسے رسید لا سکتا ہوں؟ میں اسے گولڈ پرچیز کروں گا تو ہی وہ مجھے ریسیپٹ دے گا نا۔ تو بہرحال وہ محترمہ میرے دوست کے انسسٹ کرنے پہ بھی انہوں نے کوئی اس کو رسپانس نہیں دیا، کہا جی آپ آپریشن مینیجر سے بات کریں۔ تو میرا دوست نے کہا یار یہ تو محترمہ شاید کوئی بیزی ہے یا جو ہے نا اس کی توجہ نہیں، چلیں آپریشن مینیجر سے سینئر ہے، میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ وہ دوست میرا آپریشن مینیجر کے پاس چلا گیا، آپریشن مینیجر کے پاس گیا تو آپریشن مینیجر کو کہتا ہے کہ جی میں نے بھائی یہ چیک کیش کروانا ہے تو جو ہے نا پیمنٹ چاہیے۔ تو سیم وہ بھی محترمہ والی پالیسی اس نے بھی اپلائی کہ جی آپ نے پیمنٹ کہاں خرچ کرنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے گولڈ لے رہے ہیں تو جو ہے نا میری پیمنٹ ہے آپ مجھے نکال کے دیں۔ کہنے لگے نہیں جی ہماری پالیسی میں شامل ہے کہ جو ہے نا آپ پیسے اس وقت نکلوا سکتے ہیں جب آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے یہ پیسے خرچ کہاں کرنے ہیں۔ تو بہرحال یہ کافی لمبی سٹوری گئی کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ میں سرپرائزنگ ہوں، ہمارے مطلب یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے بینکس ہوتے ہیں یہ کیوں کلائنٹ کو کوئی فیور نہیں ہے، اکثر کسی کا اکاؤنٹ فریز ہو رہا ہے تو اس کو بھی لانگ ٹرم کے لیے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ میرے کیا چاہتا ہے میرے خیال میں پاکستان میں بینکنگ کو ختم کرنے جا رہے ہیں، یا جو ہے نا اب تو وہ سننے میں آیا کہ آپ 50,000 سے ایکسٹرا اماؤنٹ اگر بینک سے وڈرا کریں گے تو اس پہ بھی فائلر کو بھی 0.3% ٹیکس دینا پڑے گا ایڈیشنل، یعنی کہ ہم اپنی رقم خود بینک میں جمع کروا کے بھی دوبارہ لینے کے مجاز نہیں ہے، یا ہمیں اس پہ بھی چارجز دینے پڑیں گے۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ کاروباری طبقہ ویسے بہت پریشان ہے اور اس کے بعد جو یہ ہماری نئی سے نئی پالیسیز بن رہی ہیں یہ سرپرائزنگ ہے۔ کائنڈلی یہ میرے دوست کے ساتھ اور ہوا ہے واقعہ، اور ایک میرے یعنی کہ بھتیجا لگتا ہے اس کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ فریز ہوا ہے، گزشتہ 1 سال ہو گیا ہے، اس کے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، بینک کے چکر لگا لگا کے جی، اور اتنا ذلیل کیا جاتا ہے۔ اچھا چین بلاکنگ کے سسٹم ہے، اب یار کوئی ٹائم فریم تو دے نا۔ آپ اگر کسی کا اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں، فریز کر رہے ہیں، کوئی ٹائم فریم چیک کریں۔ آپ بالکل آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ منی لانڈرنگ کی ہے، کچھ کیا ہے، XYZ کی ہے، آپ یہ کام پروسیس کا کوئی ٹائم پیریڈ تو دیں۔ یہ تھوڑی ان لمیٹڈ ٹائم ہے یا رشوت لے کے آپ دوبارہ اکاؤنٹ کھولیں۔ تو کائنڈلی اگر جس دوست کے ساتھ وہ ہو تو اس مدعے کو اٹھائیں، بہت اہم ایشو ہے۔ یقین کریں بینکنگ سے اعتماد اٹھ کے ہے، پبلک کیا کرے گی؟ کافی دوست مطلب یہ تو ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ڈسکس کریں نا، کچھ لوگ بتا کے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کریں تو کریں کیا؟ کیش ڈیل وہ نہیں کر سکتے، بینک میں اگر آپ پیسے جمع کرواتے ہیں تو نکلواتے وقت بھی آپ کو ذلیل کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں کسی ایسے اکاؤنٹ میں جو کہ مطلب کوئی بھی فراڈ وغیرہ XYZ میں ملوث ہو تو اس کے چین میں آپ کا اکاؤنٹ بھی فریز ہو سکتا ہے۔ اور جس کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیتا کوئی بینک، وہ کہتا ہے جی FIA میں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، جی ہمارے بس میں نہیں ہے، اوپر بات کریں۔ آپ کمپلین کر کر کے یعنی کہ یا تو آپ اپنا بینک کا اپنا پیسہ حلال کا ٹکا ٹکا کمایا ہوا بینک کو معاف کر دیں، بخش دیں، اس پہ کوئی آپ کو نہ تو انٹرسٹ ملتا ہے نہ کوئی ٹائم فریم ملتا ہے، اور صرف آپ کی جوتیاں رگڑی جاتی ہیں، آپ کا فیول اور ٹائم ضائع ہوتا ہے، آؤٹ پٹ آپ کو اپنا کیش بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ اتنا مطلب ظالمانہ کارروائی ہو رہی ہے میرے حساب سے، تو عام بندہ بہت پریشان ہے۔ عام آدمی کی آواز سنتا کون ہے مجھے بتائیں؟ وہ ڈسکس کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ ٹاپک اٹھائیں۔ دوستو آج اگر میرا دوست یا میرا بھتیجا اس کا شکار ہوا ہے، کل کو آپ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس ٹاپک کو اٹھائیں۔ کاش اوپر ہمارے ارباب اختیار یا جو ہے نا جو ہمارے حکمراں ہیں، کچھ ان کو خیال ہے کہ یار کاروبار ویسے نہیں ہے، کسی طبقے میں ہمیں مطلب سکون نہیں ہے، ہر چیز میں سولر لگوایا تو وہ بھی پریشان ہے ہم لوگ کہ سولر لگوایا کیوں تھا، نیٹ میٹرنگ کا وہ عذاب بچ گیا، گیس کے بل ہیں تو وہ ہم اگر استعمال کر لیتے ہیں، 1 ماہ زیادہ بل استعمال کر لیں گے تو اس کا 6 ماہ ہم نے بھگتنا ہے۔ بجلی کا بھی سیم پروسیس ہے، اور اب تو فکس چارجز بجلی کے میٹر پہ بھی لگ گئے ہیں۔ تو جناب اتنے مسائل ہیں، اور کوئی مطلب لوگ پتہ نہیں کیا سمن بکمن امن فارمولا یرجون والا حال ہے کہ مطلب
کتنا برداشت کریں گے، کتنا ہم پریشر برداشت کریں گے؟ کیا ہمارے دماغ کو پریشر کوکر بنانا چاہ رہے ہیں یہ عوام کا اس وقت جو حال ہے، یقین کریں، نہ تو وہ کہتے ہیں نا ننگا نہائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا، وہی حال ہو گیا۔ کائنڈلی ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اس پہ کچھ ایکشن لیا جا سکے، اس کا تدارک کیا جا سکے اور عام عوام ذلیل نہ ہو اور آپ بھی ذلیل نہ ہو۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔